بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کی طرف سے کی آفیشیل یوٹیوب چینل IEEE آفیشیل کی طرف سے میں انجینئر جاوید سلیم قریشی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. انجینئر جاوید سلیم قریشی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ پاکستان میں بالعموم اور انجینئرنگ کمیونٹی میں بالخصوص ایک جانا پہچانا نام ہے. انجینئر جاوید سلیم قریشی صاحب نے 2 ٹرمز ایز چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل گزاری ہیں اور بڑی کامیاب ان کی 2 ٹرم گزری ہیں. تو اب ہم انجینئر جاوید سلیم قریشی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ایک الیکٹریکل انجینئر ہیں، تو الیکٹریکل انجینئر بننے کا فیصلہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا یا جس طرح روٹین میں اس وقت ڈاکٹر اور انجینئر لوگ بن رہے تھے تو آپ نے بھی اسی ٹرینڈ کو فالو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے IEEE پہ یہ ایک یوٹیوب چینل شروع کیا اور انجینئرس کو جو ہیں ان کو ایشوز کو بھی سامنے لا رہے ہیں اور جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں انجینئرس تو ان کی بات بھی سنا رہے ہیں دوسروں کو. تو یہ ایک بڑا اچھا کام ہے. آج کل کے سوشل میڈیا دور میں یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کام کر رہے ہیں. اب آ گیا کہ میں نے جو انجینئر بنا ہوں وہ کیا حادثاتی طور پہ بنا ہوں یا میں کانشیس ڈیسیژن تھا. یہ بالکل حادثاتی طور پہ بنا ہوں، کیونکہ ہمارے وقت میں بالکل آپ کو کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں کہ مجھے انجینئر بننے کا بالکل شوق نہیں تھا. اور میں اس وقت مجھے انہوں نے FSC میں ڈال دیا تھا میرے پری انجینئرنگ میں، لیکن میری سسٹر بڑی ہوتی تھی تو وہ اس وقت BA کر رہی تھی، تو اس کے اکنامکس اس کا سبجیکٹ تھا میجر جو اس نے لیے ہوئے تھے. تو میں اس کی کتابیں پڑھ کے تو میں FSC کے فرسٹ ایئر میں بھی میں اس کو شام کو پڑھایا کرتا تھا. صحیح. تو اپنی میری ایلڈر سسٹر جو تھی تو اس نے بھی جا کے بتانا کہ یہ رات کو تو میری کتابیں پڑھتا رہتا ہے تو آپ نہ تو پڑھ ہی نہیں رہا. آپ کے والد صاحب بینکر تھے؟ جی، میرے والد صاحب بینکر تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے؟ میری والدہ نے پوچھا، والد صاحب نے پوچھا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں آپ نے کہا ہے تو میں انجینئر بن رہا ہوں، تو یہ میں ورنہ نہیں، میں تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سبجیکٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں، اکنامکس کا یہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو پھر بائی چانس کو اگلے دن کوئی اسی ہفتے کے ویکینڈ کے اوپر نہ تو ہمارے انکل سے 2 فیصل آباد میں، تو وہ آئے فیملیز کے ساتھ. تو والد صاحب نے کہیں ان سے ڈسکس کیا تو ان تینوں کی ایک بیٹھک ہوئی ہمارے گھر میں جس میں میں نہیں تھا. پھر مجھے بلایا گیا اور میں ایلڈر سن ہوں اپنے پورے جو نئی جنریشن آئی ہے اس میں. تو انہوں نے سب نے بلا کے، تو دونوں ایک ڈاکٹر تھے ایک پروفیسر تھے ان میں، میرے والد صاحب بینکر تھے. تو پروفیسر صاحب نے پھر مجھے پکڑ لیا، انہوں نے بڑا ڈانٹا. انہوں نے کہا یہ تو تم اگلی نسل پوری خراب کر دو گے کہ تم یہ آرٹس کی طرف چلے گئے تو بعد میں نہ کسی نے انجینئر بننا نہ ڈاکٹر بننا، تو یہ تمہارے لیے تو بائی فورس ہے کہ تم نے انجینئر بننا ہی بننا. تو خبردار ہمیں یہ شکایت آئی کہ تم یہ کتابیں پڑھتے ہو بہن کی اپنی جان. تو بہرحال پھر وہ ڈانٹ ڈپٹ جو تھی وہ، کیونکہ اس وقت ہمارے آج کے دور میں تو نہیں ہے، لیکن مطلب ہے کہ ہم بڑوں کی باتیں سنتے تھے اور پھر اس کو مطلب پلے باندھتے تھے، عمل بھی کرتے تھے اس کے اوپر. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ مطلب کہ وہ نگرانی کرے یا نہ کرے تو میں دوبارہ پھر وہ بکس پڑھوں. وہ دن جائے. اس کے بعد پھر میں نے اپنے پورے سبجیکٹ کو فوکس کیا اور فوکس کرنے کے بعد پھر فائنلی الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے لیے UET لاہور میں آ گیا. تو اب آپ ماضی آپ کے سامنے ہے، تو ود دا بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ درست تھا الیکٹریکل انجینئر بننے کا؟ نہیں، میں نے جس وقت، اگر آج بھی میں آپ کو کہوں گا، میں یہ وہ جو پڑھا میں نے اور مجھے یہاں سے جو وزڈم ملی وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑوں کا فیصلہ تھا نا وہ صحیح تھا. کیونکہ میرے بعد پھر جو باقی ہماری پوری فیملیز کے، میرے 5 بھائی تھے میرے بابا کے، تو ان میں سارے کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، سارے کے سارے وہ ایک لائن لاگے. پہلے تو فیملی ہمارا ٹری جو تھا نا جو واقعی ٹھیک تھا، اس وقت یہ فالو بھی ہوتا تھا. جی جی.
تو اس کے بعد آج کا جو فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ای ٹی میں آ کے میں نے لرن کیا بہت زیادہ، اور خاص کر میں تو انجینئر، میں اپنے آپ کو اکیلا الیکٹریکل انجینئر نہیں کہتا، میرا انجینئرنگ کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ یونیورسٹیاں جو ہے نا یہ بندے کو نالج تو دیتی ہیں لیکن اتنا آپ کا مائنڈ واسٹ کر دیتی ہے. ہمارے وقت میں تو کیلکولیٹر ہوتا ہی نہیں تھا، جی جی ہم تو سلائڈ رول کی پیداوار ہیں اور اپروکسیمیشن کی پیداوار ہے. مطلب ہے کہ ہم تو سوال دیکھ کے تو اس کو مطلب ہے کہ اس کو جج کرتے تھے، تو ہم تو ہماری وہ جنریشن ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں تو آپ کروڑوں جمع کرواتے ہوتے، زمانی ہم کرتے جاتے ہوتے، آخر میں جواب میں تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا تھا. جی تو کیونکہ انہوں نے ہماری مینٹل جو ورکنگ تھی وہ اس وقت کے حساب سے، آج تو ہر چیز، اب تو وہ کیا سوشل میڈیا پہ نیا چیزیں گھوم رہی ہیں، آپ بولے تو جواب آ جاتا ہے، گوگل بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. جی وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل دوسری چیزیں بھی آئی، اے آئی تو آئی، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہو گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یونیورسٹی نے جب فارغ کیا ہے تو ایک الیکٹریکل انجینئر تو ضرور بنا کے فارغ کیا، لیکن اس کے بعد جو میرا ویژن تھا، مطلب ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے اس کو آپ نے دیکھنا، کنسیو کرنا، اس کے اوپر پاسبلٹیز کو تلاش کرنا کہ ہاؤ آئی کین، کیونکہ میں بیسیکلی پازیٹیو آدمی ہوں. اسٹرکچرڈ اپروچ یعنی ہاں مطلب میرے ذہن میں کوئی چیز دیکھ کے اس کا کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں آتا. صحیح. چیئرمین صاحب، آپ ایک انجینئر ہیں، لیکن بعد میں آپ نے جو بزنس جو آپ نے کیا، جس فیلڈ میں گئے، وہ ایگریکلچر بیسڈ تھا یا میڈیکل اکوپمنٹس، تو یہ ایک تضاد نظر آتا ہے. تو یہ جو ڈیسیژن تھا آپ کا، یہ اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیں گے؟ لیکن پہلا حادثہ تو ہوا کہ میں انجینئر نے بننا چاہتا، دوسرا پھر میں جس طرح میں نے ابھی تھوڑی سی بات آپ کو کیا کہ مطلب ویژن اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں گورنمنٹ سرکار کی نوکری نہیں کرنا چاہتا. میں نے فارغ ہونے کے بعد نیسپیک کو جوائن کیا ٹو لرن کہ کمپنیاں کیسے کام کرتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک دن حادثہ ہو گیا کہ میں لاہور سے اپنے گھر ساہیوال جا رہا ہوں. واپڈا نہیں جوائن کی تھی، میں نیسپیک میں تھا. تو لاہور میں ہمارا نیسپا کیمپس روڈ پہ تھا، شملہ پہاڑی قریب نیسپا کا دفتر. تو فارغ ہو کے ویکینڈ پہ میں جا رہا تھا، گھر گیا ہوں تو گھر کے لان میں والد صاحب بیٹھے اور ان کی سیر پارٹی، صبح سیر اکٹھے کرنے بیٹھی تھی. تو انہوں نے کیا، قریش صاحب یہ اپنا بیٹا جو ہے کہاں ایس ٹی او لگا ہوا؟ انہوں نے کہا ایس ٹی او نہیں لگا ہے، کوئی نیسپاک جوائن کر لی. انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب وہ جو پھر بھگوان پر یونیورسٹی ہے تو یہ وہاں سے نہیں پڑھا، وہ اس نے ڈپلوما لیا. انہوں نے کہا مطلب میں ساہیوال شہر کا ہوں. تو یہ جب انہوں نے یہ بات کی، میں کہا نہیں انکل، میں ادھر یونیورسٹی سے لی ڈگری تو میں ایس ٹی او پڑھنا، وہ آپ ڈچ بھرتی ہو جا. ہمارے وقت میں تو حالانکہ یہ نہیں کہ مجھے رکھنے، ہمارے وقت میں امپلائمنٹ کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہم 4 اپائنٹمنٹ جہاں اپلائی کرتے تھے بغیر انٹرویو کے نوکری کی آ جاتی تھی ہمارے پاس. جی بالکل. تو اسی طرح ہوا. پھر شام کو والد صاحب نے کلاس لی کہ یار پتر ان سے مطلب تو ایس ڈی او نہیں بنے، آگے سارے میرے دوستان نے تو واپڈا، پھر میرے دوست جانتے تھے ان کو، انہوں نے ان کی کلاس لی جا کے، بھائی تھی کلے واپڈا چل گئے بھی لے کے جاؤ. پھر وہ ایک ٹرن اپ ہوا اور اگلا بیچ اناؤنس ہوا تو جوید کو ایسی جو ہے نا جی کہ ایس ڈی او واپڈا بن گیا. لیکن وہ ایس ڈی او واپڈا بھی مطلب میں نہیں مطمئن تھا اس میں اس دوران، کیونکہ بیکاز سسٹم نہیں چلتے اگر آپ بالکل فیئر ہو، ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہو. اور مجھے جو آپ کے IEEE کے اس وقت چیئرمین ہے، مطلب ہے کہ آئی ریمین این ایس ڈی او آف ہم ایز ویل، ہی نوز می ویری ویل، شار چیمہ صاحب. جی بالکل. اور اس کے بعد میں نے یہ پھر میں اپنے آپ کو کنفائن کر لیا کہ میں بجائے اس کے کہ ایس ڈی او پہ ریزائن کر دوں، میری پروموشن ہو جائے تاکہ کم از کم مارکیٹ میں مطلب یہ نہ ایس ڈی او کے نام سے نہ مشہور ہو جاؤں، تو ایک ریزنیبل پوسٹ ہو. پھر ہماری 12 سال لگ گئے، 11-12 سال ہمیں، 79 کا گریجویٹ ہوں. تو اٹ ٹک می لانگ وے ٹو موو. میں نے جا کے کوئی 89 میں ریزائن کیا. پھر جب ایکسین بن گیا تو وہ میرا الٹیمیٹ تھا. اور جب میں نے ایز این ایکسین فیصلہ کیا تو اس میں ایز این ایکسین ہوتے ہوئے بھی اٹ واز ناٹ پاسبل فار می کہ میں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ کروں. ایجوکیشن کے لیے جو پیسے ہیں میرے پاس آئے، وہ میرے والد صاحب آتے تھے، کوئی بھائی آتے تھے، کسی بہانے سے ان کو پیسے دے جاتے تھے. سو آئی ٹوک اے ڈیسیژن کہ نو، میں خود میں پڑھا لکھا ہوں تو مجھے کچھ فیصلے اپنے کرنے. وہ مطلب اتنی دیر بعد یہ 89 میں جا کے یہ مجھے سمجھ آئی کہ
آپ فیصلے اپنے لیے کرنے ہیں اور اپنے کرنے. تو پہلا فیصلہ میں نے یہ کیا کہ میں نے بپڑا کو چھوڑ دی. صحیح. تو یہ ایک پوری ایک لمبی ہسٹری ہے. اتنے مطلب 79-80 سے لے کے تو آپ 89 میں چھوڑ رہے ہیں. تو بس اللہ میں نے ہمت دی ہے لیفٹ. چیئرمین صاحب آپ 2 دفعہ چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل رہے, تو یہ ایک اعزاز جو آپ کو حاصل ہے تو بڑا یونیک قسم کا اعزاز ہے. تیسری دفعہ آپ کا گروپ, آپ نے خود تو انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن وہ ہار گیا, تو آپ نے وہ اینالائز کیا کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ انکمبینسی فیکٹر تھا یا کوئی ایسی کوئی غلطیاں ہوئی تھیں یا کوئی کمزور ٹیم آپ نے اتاری تھی اس تیسری دفعہ کی؟ اچھا, پاکستان انجینئرنگ کونسل کا چیئرمین بننا بھی ایک حادثہ تھا. یہ بتاؤں آپ کو, جس دفتر میں آپ بیٹھے ہیں اسی دفتر میں کیونکہ یو ای ٹی کا پریزیڈنٹ رہا 79 میں, تو اس کے بعد جو پریزیڈنٹ آئے یا اس سے پہلے کے تھے, ہمارا گروپ تھا وہاں پہ, ایک گروپ کے نام سے ہم کام کرتے تھے اسٹوڈنٹس کے اندر, انڈیپینڈنٹ گروپ تھا, ناٹ الائنڈ ود اینی پولیٹیکل پارٹی. تو وہ سارے مل کے 5-6 چیئرمین جو تھے نا پریزیڈنٹ یو ای ٹی کے, وہ کٹھے ہو کے آ گئے. انہوں نے کہا کوئی ایسا تسی کاروبار سے لگے رہے, وہ کام تو چھاڑ دیتا پچھلا سارا تے واپس آؤ تھے نیڈس یو. اینڈ دے کنونس می. آئی کنٹیسٹڈ دا الیکشن, فرسٹ الیکشن آئی کنٹیسٹ ان 2012, جو کہ ہم ہار گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پیچھے کا الیکشن لڑتے کس طریقے سے ہیں. اور وہ ہارے اس لیے نہیں کہ ووٹرز نے ووٹ نہیں دیا, ہارے اس لیے کہ اس وقت جو سسٹم تھا سائنس سمجھ نہیں آئی تھی نہیں. ہاں, الیکشن کی جو سائنس تھی وہ آج کل کے الیکشن سے تقریباً ملتی جلتی ہے. جو ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ خود ہی ووٹ ڈالتے, لے کے آتے, خود ہی ٹھپے لگاتے تھے اور بعد میں خود ہی رزلٹ اناؤنس کر دیتے تھے. لفافے ہوتے تھے. تو پھر ہم نے کہا کہ اب لفافہ سسٹم نہیں چلنا. اب یہ یہاں پہ الیکشن جو بھی ہوگا نا, پی سی کے جب 12 کے الیکشن ہارے ہیں, تو ہم نے کہا یہ اب پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہی کرائے گا, وہی اس کے لائے گا اور اس لائے گا, نادرا ویریفائی کرے گی, انگوٹھا لگنا چاہیے. پھر وہ ہماری جو 3 سال کی کمپین تھی نا وہ رنگ لائی, اور 15 میں جس وقت انگوٹھے لگ کے انجینئرز کا ووٹ پڑا ہے تو اٹ واز اے لینڈ سلائڈ وکٹری ہمارے پورے گروپ کی. اور پھر اس کے بعد مطلب یہ ایک سفر جو ہے 6 سال کا, یہ بڑا کمٹمنٹ کا سفر تھا میرا. جس وقت ہم نے 15 کا الیکشن لڑا, کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی پیچھے ٹھپا لگانے کے چیئرمین پی سی آ رہا ہے, چیئرمین پی سی جا رہا ہے. نو, تو میں شروع سے آئیڈیلسٹک رہا ہوں اور فیوچرسٹک بھی ہوں, اور پیشنس بھی ہیں میرے اندر, اور پھر اس پیشنس کو میں کنورٹ بھی کرنا جانتا ہوں کہ ہاؤ ٹو کنورٹ دیس پیشن, اس کی امپلیمنٹیشن رزلٹ اورینٹیڈ ہونی چاہیے. تو میرا یہ تھا کہ انجینئرز جو ہیں دے شوڈ, کیونکہ جس وقت یونیورسٹی میں سر ہم گئے تھے نا, جو ہمارے سینئرز تھے, ہمارے یہاں پہ یو ای ٹی کا بیچ لگا ہوتا تھا نا جی, تو اتنی رسپیکٹ تھی اس بیچ کی, اور لوگ دائیں بائیں سے, آپ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, پریمیئر انسٹیٹیوشن تھا یو ای ٹی لاہور, ٹھیک ہے نا جی. اور ہم بڑے پرائڈ سے وہ دوسرا کوٹ نہیں پہنتے تھے, بیچ والا کوٹ اپنا یونیورسٹی بلیزر جو تھا. تو ہمارے وقت میں لوگوں نے انجینئر کا نام لینا چھوڑ دیا ہوتا. جب میں 15 کی بات کر رہا ہوں, 2015 کی, تو میرا اس وقت کا تھا کہ پراؤڈ ٹو بی ایچ-ڈی-آر. ہماری ٹی پی کا انجینئرز پاکستان کا سلوگن جو تھا پراؤڈ ٹو بی ایچ-ڈی-آر, کہ انجینئر ویسے ہی مطلب ہے کہ یہ پیشہ پروفیشن جو ہے یہ پرائڈ والا ہے, اور ایز اے نیشن دے شوڈ پراؤڈ ہونا چاہیے. جی, پہلے تو گاڑی کے پیچھے لگے ہوتے تھے اسٹیکرز, آج کل وہ نظر نہیں آتے ہیں. میں نہیں, لیکن آج کل کا اگر میں 15 کی فیس بک کے جب جا کے تلاش کر لیں, گوگل کو تلاش کر لیں, آپ کو انجینئر نام کی کوئی ڈارک پوسٹ نظر نہیں آتی تھی. آج ماشاءاللہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اگر کسی وقت ویسے سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں اس کو, آپ کو کوئی نہ کوئی مطلب 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں ایک پوسٹ انجینئر کے لفظ کی ملتی ہے. سو ہم نے اب سوچا کہ اس کو, یہ ہم نے سلوگن لیا, انجینئرز نے ہمیں فالو بھی کیا, اور انجینئرز نے ہمیں ون اوور بھی کروا دیا. پھر ہم نے کہا ہاؤ ٹو میک دیم اکاؤنٹیبل ان دا سوسائٹی. تو ہم نے وہ میگا پروجیکٹس جو تھے جو اس پہ کام کیا. میں سمجھتا ہوں 15 میں ہم نے جا کے سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل پہ کیا, ہم نے کریکولا کے اوپر بات کی, ہم نے انجینئرز رجسٹریشن جو ہو رہی تھی اس پہ بات کی, ہم نے جو کانٹریکٹر کی رجسٹریشن تھی اس پہ بات کی,
ہم نے سوسائٹی کے اندر انجینئرس کی جو کنٹریبیوشن اس کی بات کی. ہم نے پبلک سیکٹر گورنمنٹ کو بتایا جا کے کہ جناب آپ نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو بتایا کہ بھائی یہ جو آپ کے یہ جو باہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں انجینئر یہ لیس دین 1% ہے, باقی تو سارے آفسز میں بیٹھے ہیں پیچھے جو ان کو سپلائی کر رہے ہیں سسٹم کو. تو یہ بیچاروں کو تنخواہ نہیں ملتی تو ملے تو بچے نہیں پڑھا سکتے, کیونکہ میں خود افیکٹڈ تھا اس بات کا. جی جی. تو پھر میں نے خود یہ آئیڈیا دیا کہ 1.5 ٹائمز آف دا بیسک سیلری شوڈ بی گیون دا الاؤنس ٹو دا انجینئر. یہ اس سے پہلے کبھی کانسیپچولی کسی جگہ پہ فلوٹ نہیں ہوا تھا آئیڈیا. لیکن چیئرمین صاحب آپ نے آئیڈیا تو دیا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن سوائے فیڈرل صوبوں نے کر لی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ جو پاور سیکٹر کمپنیز دیکھیں آپ میرا خیال فکرہ تھوڑا سا امینڈ کریں. فکرہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے اس آئیڈیا کی امپلیمنٹیشن صوبوں میں تو کرا دی لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہو سکی. یہ آئی نو کہ میں اس وقت کے چیف منسٹر سے کتنا لڑا ہوں. مجھے پتا کہ میں اس وقت چیف سیکرٹری کو میں نے کیسے فیس کیا. مجھے پتا کہ جب میں ان ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں تو میں نے اس کو کیسے فیس کیا. اینڈ ہاؤ وی ڈیولپ دا لابیز ٹو گیو دم انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی یہ آپ جتنی تنخواہ دے رہے ہیں ہمیں جوڑ کے بتائیں کہ انجینئر اپنا گھر چلا سکتا ہے. تو اس لیے دین دے کنونسڈ آن اٹ. اب ہم فیڈرل کی طرف صوبوں سے گزر کے فیڈرل کی طرف جا رہے تھے. ہمیں اٹ ٹوک اس لانگ ٹائم. پہلے دیکھیں 15 کے ٹرنیور میں تو ہم انہیں تھوڑا بہت کنونس کر سکے. یہ پھر جب 18 کے جیسے ٹرنیور شروع ہوا دوبارہ ہم نے ہیمرنگ کی ان کے جا کے تو دے اسٹارٹیڈ ایکسیپٹنگ. اور سب سے آپ کا جو برین چائلڈ تھا وہ ساری جو آج کل ایف بی آر ہر محکمے میں وہ تقریباً امپلیمنٹ ہو گئی کہ انہوں نے اس کو نام ڈفرینٹ دے دیے, مینجمنٹ الاؤنس فلاں الاؤنس سب نے لے لیا. انجینئرس کا جس طرح فرما رہے ہیں کہ یو آر دا پائنیئر اور آپ کی وجہ سے صوبوں کی حد تک ایک سلسلہ چل پڑا ہے, صوبوں میں امپلیمنٹ ہو گیا. اب صرف وفاقی حکومت کے تحت جو پاور سیکٹر کمپنیز ہیں ادھر یہ رہ گیا. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا پلان ہے کہ اس کو اگر آپ دوبارہ منتخب ہو گئے اس جو الیکشن اس سال ہونے ہیں تو آپ کیا اس کو. سر میں جہاں پہ یہ سفر کو چھوڑ کے آیا تھا اس سفر میں اب صوبوں سے گزر کے ہم فیڈرل گورنمنٹ کے اندر داخل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور کے پی کے جو ہماری اس وقت کی حکمران پارٹی تھی اس کے انجینئر تھے, پھر ابھی ذہن میں آ جاتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو ہم نے ان سے پوری طرح بیٹھ کے بات چیت کی اور انہوں نے اس اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ الاؤنس مانگا تھا انجینئرس کے لیے. حکمران پارٹی کے انجینئر اور منسٹر بھی تھے اس وقت. ٹھیک ہو گئے. اور ہم نے اس کو ایک تو سینیٹر رخسانہ زبیری بھی تھی. رخسانہ زبیری تو یہ سروس اسٹرکچر میں آئے تھے لیکن یہ دوسرے وہ حکمران پارٹی کے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے ہمیں بڑی سپورٹ کی. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ بیلنس شروع کیا کہ انجینئر کو سروس اسٹرکچر دیا جائے. آپ کا یہ جو سوال یہ ہے کہ ہمارا جو انجینئر ہے اس وقت اس کو کسی بھی مطلب سیکرٹری جس محکمے میں بیٹھا ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو سارے کو سیکرٹری سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے منہ کی طرف, اور بیٹھا وہ ہے جس کو پتہ نہیں ان پڑھ آدمی بٹھایا ہوا ہے. ہم مطلب ہی ڈزنٹ نو. ہمیں تو ہم اسپیشلائزیشن کرتے ہیں الیکٹریکل, میکینیکل, سول, مائننگ, پیٹرولیم, کہاں کے برانچز کھلی ہوئی ہیں اور وہ ہر فن مول ہے. وہ الیکٹریکل کو بھی جانتا ہے, میکینیکل, سول کو سب کو جانتا ہے. یہ ہم نے ایک فائٹ لڑی جا کے اور پھر ہم نے فائنلی ہماری سینٹ کے سنجرانی صاحب اس کو سینٹ کے چیئرمین ہے وہ یہ اپروچڈ ہم کہ ہم ادھر سے جاتے ہیں. انہوں نے ایک کمیٹی آل پارٹیز کمیٹی بنا دی تاکہ وہاں پہ سب پارٹیز کی طرف سے ایک سجیشن آئے. اینڈ دین وی کنوینس ٹو دا آل پارٹیز, گورنمنٹ پارٹی, اپوزیشن پارٹیز کی. اینڈ فائنلی دیر واز اے ڈرافٹ ریڈی, ایک ریزولوشن پاس کروایا ان سے یس انجینئر کو سروس اسٹرکچر ملنا چاہیے. اینڈ اٹ شوڈ بی دا 12 آلریڈی انہوں نے دیے ہوئے ہیں. انہیں سروس اسٹرکچر جو مختلف ہیں ہمارے شعبہ جات ہیں 13واں اسٹرکچر ہمیں ملا اور فائنلی انہوں نے اس کو اپروو کر دیا. اور ابھی جب پچھلے دنوں جب یہ گورنمنٹ جا رہی تھی, فائنل ہو رہی تھی پچھلی گورنمنٹ, تو یہ جو فیکٹری آرڈیننس کی لگی ہوئی تھی تو ہم نے کوئی محنت کر کے دوبارہ جا کے سینٹ میں گئے ہیں اور سینٹ سے اب انجینئرز کا سروس اسٹرکچر اپروو ہو کے نیشنل اسمبلی میں جا چکا ہے. تو یہ باہر بیٹھ کے بھی دا انجینئرز پاکستان نے یہ کام کیا اور اس کو یہاں تک ہم نے پہنچایا. اور اگر یقین کریں کہ جو ہم نے اتنے اس کو رائپ کیا ہوا تھا, جو کرنٹ چیئرمین تھے اس وقت اس حکمران پارٹی کے ایم این اے تھے اور ان کے لیے یہ بڑا آسان کام تھا کہ سارا کچھ ہوا پڑا ہے اور اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ٹھپا لگواتے جا کے سروس اسٹرکچر کا. لیکن
اس میں سر آپ کو خالی ویژن کام نہیں کرتا، آپ کو اپنی سیکریفائس کرنی پڑتی ہے. صحیح. اپنے کاروبار سے آپ کو ٹائم نکال، ٹائم 1 گھنٹہ تو وہی ہے نا آپ کے پاس، جو اس وقت میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں یا جی. آپ سے بات کر لوں یا دوسرے کمرے میں جا کے اپنا کاروبار کر لوں. تو اس کے لیے یہ سیکریفائس دینے کے لیے نہ پہلے کوئی تیار تھا نہ اب ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے جس وقت پی سی کو میں گیا تھا، ہم نے فرسٹ ٹائم انٹر ہوئے تھے، تو اس وقت پی سی کے بعد 60 کروڑ روپیہ تھا. جی جی. 21 میں جب میں چھوڑ کے آؤں 10 کروڑ روپیہ تھا. اور ہم نے اس ٹرینیور کے دوران آپ کا اس وقت لاہور کا ٹاور کھڑا، جی جی بالکل اپنی پی سی کی اور 60 کروڑ کی گورنمنٹ آف پنجاب سے زمین خریدی تھی سر. جی جی. جب یہ پلاٹ ہم نے پرائیویٹ سے نہیں لیا، گورنمنٹ پنجاب سے لیا، اس کی قیمت کمرشل پلاٹ پہ 60 کروڑ کا ہم نے دی تھی. اسی طرح حیات آباد پشاور کے اندر ہم نے ٹاور کھڑا کیا. اسی طرح اسلام آباد میں نیچے نئی بلڈنگ آئیکونک بلڈنگ بنائی. جی سر یہ بلڈنگ بنانے کے لیے یہ نہیں تھا کہ ہم کو پراپرٹی بزنس کر رہے تھے، اس کے اندر انکیوبیشن سینٹرز آنے تھے. یہاں انکیوبیشن سینٹر کے ساتھ یہاں پہ ایک آڈیٹوریمز بنائے، ان میں ڈسکشن جنریٹ ہونی تھی کہ انجینئرس کو کیسے آگے بڑھنا، ہاؤ ٹو موو فارورڈ. اور ہم نے ان کو بڑوں کو بلا کے سمجھایا کرنا تھا. جی. جس طرح آرمی NDU کورسز ہوتے ہیں وہاں پہ بناتے ہیں، مختلف ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا. ہم نے بھی سارا کام کیا. اٹ واز اے لانگ پلان. اور 10 کروڑ روپیہ ہم نے اکٹھا کیا تھا کیونکہ وی وینٹ ٹو دا اسٹیٹ بینک. ایک ہم انجینئرنگ بینک لے کے آ رہے تھے، اور وہاں پہ جب اسٹیٹ بینک کے پاس گئے انہوں نے کہا 10 بلین از دا بیسکٹی وچ یو نیڈ. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اکٹھا کرتے ہیں، کوئی بات. اور ہم نے اس کو فنڈز کو ریز کیا. پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ ٹارگیٹ بنا سکتے ہیں کہ میں نے کمپنی کو یہاں لے کے جانا، پبلک سیکٹر میں آپ کیسے بنا سکتے ہیں سر؟ اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹیم چاہیے، ایکسٹرا آرڈنری آپ کو ایک ویژن چاہیے. اور فائنلی اللہ ہیز گیون ٹو اس، ٹیم ہمارے ساتھ موجود تھی اینڈ دے آل ورک. اور ہم نے یہ 10 بلین کو بینک کے لیے اکٹھا کیا تھا. انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں مکمل ہوئی ہیں اس وقت ہوئی ہیں جب ہمارا ٹینیور ختم ہو گیا. چیئرمین صاحب، یہ نظر آیا کہ ایکشنیبل پلان جو تھا پی سی کے پاس یا دوسری انجینئرنگ باڈیز کے پاس نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو انجینئر اسٹرکچر، جو سروس اسٹرکچر کی آپ بات کر رہے ہیں، یا جو الاؤنس، یہ مطالبات نہیں منوائے جا سکے. اب پاکستان میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ حکومتیں مطالبات نہیں مانتی جب تک کہ آپ کوئی دھرنا نہ کریں، کوئی پین ڈاؤن اسٹرائک نہ کریں، یا آپ کوئی پریس کلب کے سامنے مظاہرے نہ کریں. بطور بحیثیت چیئرمین پی سی کچھ ریڈ لائنز آپ کراس نہیں کر سکتے تھے، لیکن بحیثیت لیڈر دی انجینئرز گروپ آپ کے پاس یہ لیبرٹی تھی کہ آپ کو اس کرتے. تو آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے کہ اس طرح کے ایکشن سے، ٹیکٹک سے گورنمنٹ کو مجبور کر کے جو مطالبات ہیں انجینئر سے متعلقہ ان کو منوایا جا سکے؟ وہ کہتے ہیں جب تک بچہ روئے نہ ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. جی، رونے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو جو پہلی میں بات کروں کہ آپ نے ایکشنیبل پلان کی بات کی، یہ مجھ سے پہلے کسی نے بھی سروس اسٹرکچر کے اوپر ڈسکشن نہیں کی تھی. ہم نے باقاعدہ جب ہم نے یہ بنانا تھا، واقعی ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایکشنیبل پلان کیا ہوگا، کیسے اس کو ہم پریزنٹ کریں جا کے گورنمنٹ کو کہ ہمیں یہ سروس اسٹرکچر چاہیے. پھر ہم نے باہر سے ہائر کیا، اور ہم نے ہائر بھی اس بندے کو کیا جس نے CSP کا سروس اسٹرکچر بنایا تھا. صحیح ہے. تو ہم نے ڈاکومنٹ ڈرافٹ ان سے کروایا اور ایز اے کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیا، اور وہ کمپلیٹ ڈاکومنٹ A to Z تیار کیا گیا کہ اس کی کس سٹیج پہ کیسے امپلیمنٹیشن ہوگی. کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ نیا اسٹرکچر کھڑا کرنا، ایک ہر محکمے کے اندر انجینئر مختلف گریڈز کے اندر موجود ہیں، ان کو سنکرونائزیشن کیسے ہونی ہے، انہوں نے آگے بڑھنا کیسے ہے، انہوں نے آگے کیسے جانا ہے. تو اس کی سنکرونائزیشن کا پورا ایک بلٹ ان ہم نے ڈاکومنٹ تیار کر کے، وہ ڈاکومنٹ جو تھا سینٹ کمیٹی نے اس ڈاکومنٹ کو اپروو کیا تھا. ہم نے بنایا ڈاکومنٹ، اور وہاں اچھی خاصی مطلب ہے کہ 2 3 4 میٹنگیں ہوئی جس پہ ہم نے پوری طرح کنونس کیا کہ یہ بیکاز دا بیوروکریٹس آر سٹنگ دیئر، اور جو اس وقت سارے کے سارے تھے جو اس کو نہیں چاہتے تھے، اینڈ دے ڈڈ اٹ. مطلب ہمیں یہ ہم ہر سوال کا جواب جب لے کے، جب وہ بالکل سارے سوالوں کے جواب ان کو دے دیے اور کوئی سوال نہیں رہ گیا، دین اٹ واز اپرووڈ. تو اس لیے پہلی تو یہ بات ہے کہ آج بھی پی سی کے اندر ہمارا ایکشنیبل پلان بنا ہوا پڑا ہے. اس کو صرف فورس کرنے کی ضرورت. اب اگلی آ جائے گی کیا فورس یہی ہے. آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ پاکستان میں یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ اس کو جو ہے وہ جب تک سڑکوں پہ آپ نہ آئے کام نہیں ہوتا.
اور میرا اپنا خیال ہے جس پیچھے آپ نے جو ایک بات کی تھی وہ رہ گئی بالکل. دیکھیں 1.5 الاؤنس ہم نے مانگا لیکن بیوروکریسی جب ہم جاتے تھے کہتے بجٹ نہیں ہے. جی جی مطلب سب سے پہلا ان کا جو سی ایم کو یا پی ایم کو پریزنٹیشن کا پوائنٹ ہوتا تھا سر بجٹ کا اتنا پیسہ ملک تو پہلے تنخواہ نہیں دے رہے. لیکن اپنے لیے انہوں نے ایگزیکٹو الاؤنس کے نام پر پورے پاکستان میں الاؤنس لے لیا اور لے بھی رہے. ہر محکمے نے لے ہر لیا. محکمے وہی کہہ رہا ہوں اس کے لیے بجٹ موجود تھا ان کے پاس. دس از دا بیوروکریسی. دس از کال دا مطلب ہے کہ جو اس پہ بہانہ بنایا جاتا ہے جی کہ والیم بہت زیادہ ہے, انجینئرز بہت زیادہ ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے محکمے ہیں. سر اسٹیٹ نہیں چھوٹے یہ بیوروکریسی چھوٹی کہاں نہیں ہے. کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں تک ایسو تک جاتے ہیں. تو چھوٹا ان کا ڈپارٹمنٹ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن ہم پھر انہیں جو ہم نے اب ان کو جس پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے جہاں میٹنگ جس طرح وہ پہلا بناتے تھے ہم کہتے ہیں سر ڈیمانڈ تو ہم نے کی تھی ہمیں آپ نہیں دے رہے ہیں یہی بجٹ کہاں سے آ گیا. جب ہم یہ کہتے تھے تو پھر انہوں نے پہلا پوائنٹ ہٹا دیا تو ہمارا شروع ہو گیا. اور یہ جو بات آپ نے جو بات ابھی کی اس کے اندر بڑا ایکشنیبل پلان موجود ہے اور انشاءاللہ یہ چیزیں آگے بڑی تیزی سے بڑھ سکتی ہیں. لیکن پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ اب ہم نہیں ہیں تو ہم جو ہیں تو ان کو ایسی بات کر رہے ہیں. لیکن there is not a single meeting which they conducted with the government and which they asked کہ اس کے اوپر ہمیں ریلیف دی جائے انجینئرس کو یا کوئی بیان بھی جاری ہوا پورے ٹینیور کے اندر کہ انجینئر کو سروس اسٹرکچر چاہیے یا ان کو جو وہ الاؤنس چاہیے. مطلب دونوں میں سے کسی کے اوپر حالانکہ گورنمنٹ میں تھے اس وقت گورنمنٹ دی پچھلی گورنمنٹ. تو چیئرمین صاحب فری الیکٹریسٹی نام نہاد فری الیکٹریسٹی کہا جاتا ہے کہ اس پہ ایک شور مچا, ایک طوفان بدتمیزی پچھلے دنوں پورے ملک میں سوشل میڈیا نے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نے وہ ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا. تو گورنمنٹ انڈر پریشر آ گئی اور میڈیا ٹکرز ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ آفیسرز کو کے یونٹس ختم کیے گئے. بعد میں اگرچہ اب عدالتوں نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے. اب انجینئرز کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اتنے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ اور وہ یونٹ اپنے بچانے کے لیے وہ سڑکوں پر آئے, ان کو آنا پڑا. تو یہ انجینئرز کی اوقات رہ گئی ہے. اور اس دوسرا یہ کہ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا. برین ڈرین, اس کی وجہ سے جو برین ڈرین ہو رہا ہے, اب ہمارے جو انجینئرز کے کی محکمے ہیں اس میں سے اہل کمپیٹنٹ انجینئرز وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ریزائن کر کے جا رہے ہیں. اگر آپ ان کو یونٹ کے مسئلے پہ پھنسا دیں گے تو یہ کیسے سسٹینیبلٹی رہے گی. سر دیکھیں یہ اس ملک کی ٹریجڈی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں گیس والوں کو آج بھی گیس فری مل رہی ہے جو اس محکمے میں کام کر رہے ہیں. جو کیپٹل اتھارٹیز میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ اگر ان کی کوئی اسکیم ہے وہاں پہ ان کو آج بھی پلاٹ مل رہے ہیں. ریلویز کو سبسڈائز ٹکٹیں مل رہی ہیں آج بھی سارا کچھ. اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کی جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق ہر امپلائی کو ملتی ہے. اور مجھے مطلب بڑے زوردار طریقے سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ فری سپلائی نہیں ہے. اٹس اے پارٹ آف دا سیلری پیکج جو وابڈا نے ہمیں ایٹ دا ٹائم آف اپائنٹمنٹ لیٹر ایشو کرتے ہوئے دیا تھا کہ یہ آپ کو ہم ساتھ یہ بھی دیں گے. ٹھیک. اب سیلری اپائنٹمنٹ لیٹر اس کو سائن ہوا ہے, اس کو پوری اتھارٹی نے اپروو کیا ہوا ہے. یہ کیسے اس کو میرا سیلز کانٹریکٹ ہے, میں اپنے امپلائی رکھتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں اچھا میں تمہیں یہ چیز دوں گا, اگر میں کو واپس لوں گا اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا. یہ جب تک اس کی مرضی شامل نہ ہو گیا اچھا جی میں اس کے بغیر بھی نوکری کرنے کو تیار. اچھا جب یہ ساری چیزیں کی بالکل غلط کی انہوں نے, اور ان کے پاس جو اپنے پریشر تھے اس کو ریلیو کرنے کے لیے اس نے یہ بات کی. اور اللہ کے بندو خربوں روپے کا یہ بل ہے اور اس کے اندر سارا جو انجینئرز کا اس وقت بل لیا وہ چند ارب روپے ہے. چند ارب روپے سے کتنی بڑی امپائر آپ نے کر لینی ہے اگر میں اس طرف بھی دیکھوں. لیکن اپنے شولڈر سے جو دوسرے غلط وزن تھے جو انہوں نے ڈالے ہوئے تھے اس کو نہیں اتارا. جی اس کو نہیں اتارا بلکہ اس وزن کو شو کیا تاکہ ایک پبلک سینٹیمنٹس کھڑا کیا جا سکے. اور پھر اس کے بعد جو کورٹس میں بھی گئے اس میں پوری ٹی پی ساتھ کھڑی ہے ان انجینئرز کے ساتھ, ہمارے وابڈا انجینئرز کے ساتھ. ہم نے خود لائٹس کو بلایا, انہوں نے ہمیں یہ پوائنٹ نکال کے دکھایا بھائی دس از یور سروس کانٹریکٹ, اور اسی پہ کورٹ نے اسٹے دیا کہ مطلب آپ سروس کانٹریکٹ کے اگین جا کیسے سکتے, نہیں جا سکتے یہ. اور اس کے ڈیسیژن بھی جب آئے گا تو انشاءاللہ وابڈا انجینئرز کے حق میں آئے گا, کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے.
یہ اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے، پھر 12 کنٹینٹ پہ کورٹ موو کیا گیا. ایسے ہی ہے. جب کنٹینٹ کورٹ موو ہوا ہے تو پھر اس کے اندر ان کو سمجھ آئی ہے کہ بھئی ہم یہ غلط کر رہے ہیں. جج صاحب نے بڑا اس نے کہا جی پہلے اس کو جو جس پہ اسٹے دیا ہے نا پہلے اس کے بارے میں بتائیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. تو پھر یہ واپس آئے ہیں، آ کے انہوں نے پھر نوٹیفکیشن نکالا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا ہے دوبارہ، اور انشاءاللہ یہ ہر صورت ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ مطلب وتڈرا کیا ہی نہیں جا سکتا. اور اس میں مطلب آپ جنرل پبلک کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ انجینئر کو کہ یہ عیاشی کے لیے نہیں دیا جا رہا. انجینئر کی تنخواہ دیکھ لیں کتنی ہے جو کام کر رہے ہیں، باقی یہ فیسیلیٹیشن ہے. یہاں تو ادارے ایسے بھی جو گھر بنا کے دے رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے اوپر، مجھے وہ گھر کرائے کا ہی ہوتا ہے میرے پاس، جو کہ دینا چاہیے ہر پبلک کے ہر میں یہ نہیں کروں کہ ان کو جو سرکاری ملازم ہے اس کی تنخواہ سے شروع سے کچھ ہر مہینے پیسے کاٹنے شروع کرے جب وہ ریٹائر ہو، دنیا میں آئے. اچھی دنیا کے اندر جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ایک گھر ملتا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنا سر چھپا کے وہاں بیٹھ جائے. اس لیے ایمانداری چلتی ہے. یہاں نوکری کے اندر خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے کہ وہ اسی چکر میں ایک مکان بنانے کے چکر میں وہ ساری زندگی اپنی خراب کر لیتے. جی میں نے کوئی چھوڑا، میں نے اس لیے دیکھا، میں نے کہا یہاں بچے نہیں پڑھا سکتا تو مکان کہاں سے بنانا ہے. میں نے جا شکر الحمدللہ مجھے اللہ نے اس وقت اتنا حوصلہ دیا کہ میں یہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے میں نے اپنا کام شروع کیا، اس کام کے اللہ نے برکت دی. چیئرمین صاحب، آپ کی جو اپ کمنگ پی سی کا الیکشن اس سال ہونا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پراسپیکٹس ہیں؟ کوئی اپنا جو آپ مینیفیسٹو دی انجینئرس کی طرف سے دیں گے اس میں کوئی نئی چیز شامل کریں گے؟ جی اس میں ایک تو جو نیا الیکشن آ رہا ہے جی اس کے اندر بالکل نئی چیز آئے گی. اور نئی چیز کے اندر دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے جو جنرل الیکشن میں بھی آپ کے سامنے آیا، سب سے بڑا ایشو یوتھ کا ہے. اب یوتھ جو کرنا چاہتی ہے، بے روزگاری ہے اس کے پاس. جی پوری دنیا میں روزگار موجود ہے. ہمارے وقت میں بھی جب یونیورسٹیوں میں آئے تھے جو بڑی پور فیملی سے لڑکے آتے تھے وہ صبح پڑھ کے شام کو پارٹ ٹائم جاب کرتے تھے، ان کو فزیکلی وہاں جانا پڑتا تھا. جو ٹیوشن پڑھاتے تھے ہمیں یاد ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، ٹیوشن پڑھاتے تھے، فزیکلی جاتے تھے. آج کے دور میں یہ کمیونیکیشن اتنا اسکل اتنا بڑا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی او ٹی، یہ سارا اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس نے یہ سارا سسٹم گھر میں بیٹھ کے کرے گا، بار بار جانے کی ضرورت ہے. لیپ ٹاپ ہے اور آپ کا برین ہے اور آپ کام کر رہے ہیں. فری لانسنگ میں وہی کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کر سکیں. ہم آج بھی صدیوں پرانا ایجوکیشن سسٹم، ہم نے پورے ریوولٹ چاہیے، انجینئرنگ کریکولا کے اندر بھی چاہیے اور دوسرے بھی سسٹم کے اندر ریوولٹ چاہیے. اب جو اس وقت دنیا اے آئی کی طرف بھاگ رہی ہے، آئی او ٹی کی طرف بھاگ رہی ہے، آئی ٹی کی طرف بھاگ رہی ہے. ناؤ دس از دا ہر شعبے میں ہے. انجینئر فیل نہیں ہوا. میرے پچھلے دنوں دوست آئے تو انہوں نے کہا جی کہ یونیورسٹی میں داخلہ. میں کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا کنسٹرکشن ہونا کم ہو گئی ہے، کیا گاڑیاں بننی کم ہو گئی ہیں، کیا الیکٹریکل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیا ڈیم نہیں بن رہے انرجی کے، کیا پاور ہاؤسز نہیں لگ رہے، کہ یہ لگ رہی ہے سارے انجینئر کی کھپت ہو رہی ہے. ہم نے جو چیزیں کم کر دی ہیں کہ ہم اس کے ساتھ جو اس وقت انجینئر کو چاہیے وہ چیزیں دے نہیں رہے. پڑھا کے بھیجیں گے ان کو نوکری ملے گی. لاکھوں، 500,000 جاپان کو ضرورت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزوں سے اکوپ ہو گئے انجینئر ہمارے پاس آئے. جرمنی کو 2-2.5 لاکھ چاہیے، وہ کہتے ہیں ان چیزوں سے اکوپ کر کے بھیجتے اور یہ اکوپ کر کے بھیجیں. شارٹیج ہے. پاکستان از اے بلیسنگ کنٹری کہ یہاں یوتھ ریٹ زیادہ ہے. دنیا کے کسی ملک میں اتنا یوتھ ریٹ نہیں جتنا ہمارا. ایسا ہی ہے. لیکن ہم اپنے یوتھ کو بجائے پازیٹیولی آگے لے کے چلیں، پازیٹیو ان کو ایجوکیٹ کریں. یہ اس یوتھ کا فرض نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے. ہر ادارے کے سربراہ کا فرض ہے کہ اس کو ایجوکیشن سسٹم کو فوری طور پہ ریویمپ کرنا چاہیے. ہم نے اپنے جو ہمارے اکیڈمیا سے دوست موجود ہیں، ہم نے ان کا ایک گروپ جو سینئرز ہیں ان کا ایک گروپ بنا دیا. وہ اس وقت بیٹھے کریکولا پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلا الیکشن جو ہوگا اس الیکشن میں جب الیکشن ہوگا تو جو اس وقت کے حالات ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ہر انجینئر جو دوبارہ ٹی پی کو دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح اس الیکشن میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ پڑا نا تو ٹی پی کو بھی اسی طریقے سے ہی ووٹ پڑنا، کیونکہ جو کچھ ہم کنٹریبیوٹ کر کے آئے تھے وہ آج بھی انجینئرز کو یاد ہے کہ ان کی ہوتے بھی ہم کہاں کھڑے تھے اور جو دوسرا ہے انہوں نے کیا کام کیا. تو ہم اس لیے ہم تیاری کر کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ
میں نے اپنے جو ہمارے اکیڈمیا کے دوست ہیں ان کو ہدف دیا یہ کہ جس دن آپ نے حلف برداری کی تقریب آپ کی ہوگی یہ ریزولوشن جو چینج ان کریکولا ہے وہ اسی دن آپ پیش کریں گے. لیول پلینگ فیلڈ ساری انجینئرنگ جو آرگنائزیشن سے سب کو حاصل ہے آپ کے خیال میں؟ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں سمجھا. آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ آپ نے ذکر کیا جی کہ جس طرح اس الیکشن میں ووٹ ان ایکسپیکٹڈ ووٹ ملے ہیں تو اس میں ایشوز تھے، کہا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے. اس الیکشن میں کوئی ایسے لیول پلینگ فیلڈ کے ایشوز تو نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں میری بات پی سی کے الیکشن کی بات ہے. میں سمجھ گیا. جس وقت آپ رزلٹ کے بعد کی بات کر رہے ہیں، پہلے کی ڈیمانڈ وہ چھوڑ دیں. اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ان کو لیول کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف فیلڈ کی ضرورت ہے. اگر فیلڈ بھی چھین لیں گے تب بھی انہوں نے جیتا. اس لیے کہ جو آپ نے کام، انہوں نے تو کام کوئی نہیں کیا تب بھی عوام لے آئی ان کو. ہم نے تو کام کر کے آئے ہوئے ہیں، ہم نے تو وہ اسٹرینتھ گین کی ہوئی ہے. ہمارے پاس تو کچھ کہنے کو موجود ہے، ان کے پاس جن کے پاس کچھ نہیں تھا لوگوں تو ان کو لے کے آئے واپس. تو اس لیے کسی لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ لیول ہم خود بنا لیں گے کیونکہ انجینئر ہیں جی جی. اور فیلڈ بھی اپنا خود ہی صاف کر لیں گے. ہم انجینئر ہیں تو وہ ہمارے پاس 2 ٹینیور کا ایکسپیرینس بھی موجود ہے، تو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے کہ انجینئر کے مینڈیٹ کو بدلے. آپ پرسنلی ایز چیئرمین پی سی کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں بالکل ارادہ نہیں رکھتا. یہ ہماری فیصلہ دا انجینئرز پاکستان کی جو سپریم کمیٹی ایگزیکٹو کمیٹی وہ کرتی ہے فیصلہ، ہمیشہ ہی وہی کرتی ہے. اور وہ جو فیصلہ کرے گی اس کے ہم سب پابند ہوں گے. لیکن ویسے میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو ہمیں دا انجینئرز پاکستان کو جیتنا چاہیے، جو میری خواہش ہے. جی جی. مطلب یہ جاوید قریشی زندہ ہے، کل نہیں ہوگا جاوید قریشی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹی بھی ختم ہو جائے؟ اداروں کو زندہ رہنا چاہیے، میری جو خواہش ہے. ہم فرد اور ادارے میں فرق ہونا چاہیے. جی جی. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کھڑا ہوں ٹی پے کے ساتھ کھڑا ہوں جب تک میری آخری سانس موجود ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنا زبردست ہولڈ کرے اور اس کو آگے 3-4 ٹینیور ملیں اس کو، تاکہ یہ اس ٹینیور کے اندر ایک انجینئر کو وہاں پہ لے جائے جو آج ہم ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. چیئرمین صاحب، جو انجینئرز ہیں آر دے چلڈرن آف اے لیسر گاڈ کہ ان کو 20 پہ میکسیمم گریڈ 20 پہ سٹاپ لگ جاتا ہے، یہ 21-22، کیا یہ اس اہل نہیں ہے کہ یہ اوپر جائیں؟ سر یہی تو اہل ہے، اور تو کوئی اہل ہی نہیں ہے. یہ ان کا رائٹ ہے. جو ہم سروس سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں اس سروس سٹرکچر میں 22واں گریڈ تک یہ پہنچیں گے انشاءاللہ اور بھاگتے ہوئے جایا کریں گے. اور پھر ہم یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جو ہم مسلط کیے ہوئے انہوں نے سیکٹریز کے روپ میں، ان کو جب ہم پیچھے ہٹائیں گے اور یہ جائیں گے، یہ دیکھیں ملک بھاگے گا کیسے. مطلب دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ اپنا ہم چھوٹا سا ایک بزنس کرتے ہیں باہر بیٹھ کے، چھوٹی سی دکان کی لے لیں، گاؤں کی اپنی دکان کی بات کر لیں. اگر اس کے مالک کو دکان چلانی نہیں آئے گی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں سودا کون سا بکنا ہے، میں نے کیا لے کے آنا ہے، کس طرح میں نے اس کو چلانا، دکان کیسے چلے؟ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. جی. ایک انجینئرس کے اتنے پورٹ فولیو، اتنے زیادہ اسٹڈیز، ایجوکیشن اس کے اندر کریکولا بنے ہوئے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ اس بات کا. الفابیٹک کا نہیں پتا اس کو. اور اس سے آپ ڈیم بنوا رہے ہیں، اس کے پالیسی ڈیسیژن لے رہے ہیں، اس سے آپ انرجی سیکٹر کے ڈیسیژن لے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جتنی سبسڈیز، یہ میں نے پریزنٹیشن اس وقت بھی دی، بعد میں پرسو کیا گورنمنٹ کو، جو کرنٹ گورنمنٹ گئی تھی، دونوں گورنمنٹس کو. میں نے ان کو دکھایا کہ آپ پورے پاکستان میں ٹیوب ویلوں کو اتنی سبسڈی دے رہے ہیں. اگر آپ یہ سبسڈی 2 سال کی سبسڈی جو ہے اس کو اکٹھا کر لیں تو آپ پورے پاکستان میں 16 ٹیوب ویل لگا سکتے ہیں، اور باقی آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی. سبسڈی جان چھوٹ دی، پرماننٹ سولوشن دیا. لیکن نو ون واز، بیکاز ان کے سمجھ میں آتا ہے نہیں. ان کی سمجھ میں وہ چیزیں آتی ہیں، سمجھ لگ گئی. انجینئرز کا ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو انجینئرز ہمارے ہیں ان کے کیپیسٹی کے ایشوز بھی ہیں. اور ہم نے ماضی قریب میں جو ڈسکوز کے سی ای اوز یا ایم ڈیز دیکھا ہے کہ وہ ان کا مطلوبہ معیار کا جو ایکسپیرینس تھا وہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے کافی پرابلمز ہو رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں انجینئرز کے جو یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کرنا چاہیے؟ سر بالکل آپ نے صحیح طرف پوائنٹ آؤٹ کیا. اور ہمیں یہ فیس کرنا پڑا جب میں 6 سال چیئرمین رہا. اس کے لیے ہم نے انجینئرز اکیڈمی، جو ہمارا سروس سٹرکچر اس کے اندر ہم نے پرپوز کی کہ انجینئر اکیڈمی بنے. ٹھیک،
ہمیں جب نظر آیا کہ یہ سرور اسٹرکچر نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے کہا کہ جی لیٹس پاکستان انجینئرنگ کونسل شوڈ ڈیولپ این انجینئرنگ اکیڈمی، اور اس کا پروفیشنلزم اتنا ہائی ہونا چاہیے کہ یہ سارے ڈپارٹمنٹ اس اکیڈمی میں انجینئرس کو ٹرین کرنے کے لیے بھیجیں مختلف طرح کی۔ اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے مل کے، تاکہ ذرا جب ٹریننگ کرنے جائیں تو ذرا انہیں اچھا ماحول بھی ان کو ملے، تو دے ور ویری کائنڈ۔ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے، پرسنلی گریٹفل ٹو ہم۔ تو راجہ صاحب، جی ہاں جی جو راجہ صاحب جی، انہوں نے وہاں پہ ہمیں تقریباً کو 50 کنال کے قریب جگہ دی، اور اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ بجٹ بھی اپروو کر لیا کہ ہم یہ اکیڈمی شروع کریں گے۔ اصل میں اس گورنمنٹ کے اندر ہمارے جو یو ای ٹی کے دوست تھے جو ہمارے ساتھ تھے، تو وہ ہمارے بیچ فیلو بھی تھے، ہم سے جونیئر بھی تھے، وہ سارے اس وقت اس رولنگ پوزیشن میں تھے، اور یہ آئیڈیا بھی برا نہیں تھا کہ مطلب ایک اکیڈمی بنے وہاں پہ جا کے، اور پھر اس اکیڈمی کو فائنلی جس وقت ہمیں سروس اسٹرکچر اپروو ہوتا ہے اس کو ہم وہاں پہ بھی کلک کر دیتے۔ تو جو وادی نیلم، جو درائے نیلم چلتا ہے جس کے اندر، اس کے بالکل اوپر وہ جگہ ہے زبردست قسم کی، ہم نے پیسہ بھی الوکیٹ کیا۔ انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ کسی نے جا کے وہاں پہ ایک اینٹ نے لگائی، اور وہ جو سب سے اوپر پہاڑی کے اوپر جو یہاں پہ پرائم منسٹر کا گیسٹ ہاؤس ہے، اس کے ساتھ جگہ۔ لیکن انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ آنے والے لوگوں نے مطلب اگر جو ہم نے جو کام شروع کر کے آئے تھے نا، اگر وہی صرف اس کو ہی شروع رکھتے تو آج پیسے کا یہاں پہ لیول ہوتا۔ انفارچونیٹ پارٹ نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین صاحب، انجینئرس کی ایک الٹیمیٹ سے ہوتی تھی وابڈا، جب یونیفائڈ وابڈا تھا تو ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں ایک آٹونومی حاصل تھی، لیکن اب یہ جو اسپیس ہے یہ سرنڈر کر دی گئی ہے بیوروکریٹس اور پولیٹیشنس کو، تو یہ جو اسپیس ہے کیا دوبارہ ریکلیم کی جا سکتی ہے؟ اور یہ جو منسٹریز کا جو اوور آرچنگ رول ہے، اس کی وجہ سے جو پاور سیکٹر کمپنیز کے وہ جو سی اوز ہیں، دے میئرلی ٹیک آرڈرز اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو انیشیٹو والی بات نہیں رہی، تو اس پرابلم کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ اس کا یہی سلوشن ہے، سرور اسٹرکچر نمبر 1، اور نمبر 2 جب سرور اسٹرکچر آ جائے گا تو پھر یہاں پہ جو سیکٹری وابڈا نا وہ زیرو ہو جائے گا۔ جو سی او اس کا بنے گا اور جو اس کی بی او ڈی بنے گی اس کمپنی کی، وہ پاورفل ہوگی، وہ فیصلے کرے گی۔ میں اپنے پرائیویٹ کمپنی کی بات کروں، میری کمپنی کے میں اگر رکھوں آج بی او ڈی کے ممبر، مجھے یہ بتائیں میں کسی ایک بندے کو افورڈ کر سکتا ہوں جس کو نالج نہ ہو میرے بزنس کا، میں اس کو اپنے بی او ڈی بٹھا دیتا کہ وہ مجھے مشورے دے۔ بی او ڈی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ٹرانسمیشن لائن کس کو کہتے ہیں، گریڈ اسٹیشن کس کو کہتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کام کریں۔ کیسے کمپنیوں نے کرنا، یہ وہ کمپنیاں ہیں، ہم نے اس وقت بھی ان کو آئیڈیا دیا تھا گورنمنٹ کو کہ ان کمپنیوں کو آپ آزاد کر دیں، ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں۔ انڈیپینڈنٹ میں سی او بھی آزاد ہو، بی او ڈی بھی آزاد ہو، بی او ڈی خود اپنے ممبرز اس میں لے، فرسٹ ٹائم آپ کرتے ہیں، لیکن نان پولیٹیکل ہوں، وہ انجینئرز ہوں، پروفیشنلز ہوں، ان کو آپ لگائیں گے اور ان کو اسٹاک ایکسچینج میں لے دیں۔ اسٹاک ایکسچینج خود ہی ان کی پرائس بلڈ اپ کرے گا۔ ان کی کمپنی نے جب گرو کرنا ہے تو اسٹاک ایکسچینج نے شیئر روز اوپر جانا ہے۔ اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ایک کوئی بی او ڈی جو سب سے بری ہے وہ ہمیں دے دیں، ایک جو آپ کی کمپنی ہے، ہم اس کو 1 سال کے اندر رائز کر کے دکھاتے ہیں، کا اسٹرینتھ ہی بڑی ہے نا جی اس کام کے اندر۔ تو اس لیے، لیکن اس کے اندر بیوروکریٹ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بلینز کی پرچیز کرنی ہے، اس پرچیز کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ اس میں گورنمنٹ کلو لیس ہے، ایک دن ڈیسیژن ہوتا ہے کہ ڈسکوز کو پروونسز کو دے دیں گے، پھر وہ ختم ڈیسیژن، اب مینجمنٹ کانٹریکٹس، اب ایک اچھی جو بیسٹ پرفارمنگ ڈسکو ہے اور ایک جو ورسٹ پرفارمنگ، ان کے لیے مینجمنٹ کانٹریکٹ کی وہ ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو کلو لیس، یہ ڈائریکشن لیس ہیں، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ ڈسکوز کو کیسے؟ سارے انسکسیسفل ہوں گے۔ مینجمنٹ کانٹریکٹس کا یہ بھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ مینجمنٹ کانٹریکٹ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا بیٹر ہوگا، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یہ مینجمنٹ کانٹریکٹ کی بات ہی کر رہا ہوں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو پروفیشنل کو دے دیں، بی او ڈی بنا دیں، گورنمنٹ اپنے شیئر رکھے، جب اسٹاک ایکسچینج میں جائے گی اگر پیسے کی ضرورت تو مجھے بتائیں کہ ہم گورنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ٹرانسمیشن لائن بنانی، یہ گریڈ اسٹیشن بنانا پر گورنمنٹ پیسہ، تو گورنمنٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک اسٹاک سے پبلک سے پیسہ لیں، آپ 100 ارب اٹھانا چاہتے ہیں، 100 ارب آئے گا لیسکو کے اندر۔ آپ اپنے آپ کو بتائیں تو صحیح نا جا کے
تو یہ جو بات ہے کہ جی اس کو ادھر نہیں، سارے تجربے ناکام ہے، آپ صرف اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اس کی بی او ڈی کو گورنمنٹ صرف اتنا کام کرے کہ بی او ڈی کو پروفیشنل انجینئر موجود ہے. انجینئر بوڑھا ہونے کے بعد نکارا نہیں ہوتا. 60 سال کا ایکسپیرینس جس انجینئر کی پاکٹ میں ہے نا ریٹائر ہونے کے بعد، وہ اس وقت گولڈ مائن ہے. ان کو اٹھائیں میرٹ پہ، اس بی او ڈی کو بنا دیں. اس کے بعد پھر وہ بی او ڈی سی او کو سلیکٹ کرے، اس جو آلریڈی ٹیم موجود ہے اس کے پیرامیٹرز فکس کر دیں. وہ سی او جو بنے گا وہ انڈیپینڈنٹ سی او ہوگا، جواب دہ ہوگا بی او ڈی. اور بی او ڈی جواب دہ ہوگی گورنمنٹ کو بھی، بی او ڈی جواب دے گی. اس میں سیکٹری کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کے سیکٹری کا بھی. تو اگر یہ جو مینجمنٹ کانٹریکٹ جس کمپنی کو دیں گے، اگر اس کے پاس شیئرز ہی نہ ہوں تو اس کا تو مینجمنٹ فی کا وہ سلسلہ ہوگا، تو اس کا سٹیکس تو وہ نہیں ہوگا، وہ تو کسی بھی وقت مینجمنٹ کانٹریکٹ ختم اور وہ گئی. سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ مینجمنٹ دیکھیں، مینجمنٹ یہ سارے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ان کا سیکرٹریز کا کنٹرول ہے. الٹیمیٹلی اس کو کنٹرول کریں گے جب مینجمنٹ کانٹریکٹ دیں گے، سیکرٹری کنٹرول کر رہا. وہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے کنٹرول کرے بھائی، نہیں کر سکتا وہ. مطلب میں ایک نقطہ اگر سمجھ آ جائے نا گورنمنٹ کو، صرف ایک نقطہ کہ کوئی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ یونیورسٹی میں لگا دیں پروفیسر کو کہ جا کے تم نے گریجویٹ انجینئر بنانا یا پی ایچ ڈی کے ٹیچر ہیں، اس کو پتہ چل 5 جماعتیں پڑھا نہیں ہوا جی، اور وہ کیسے ڈلیور کرے، کیسے ڈاکٹر انجینئر بنائے گا. یہ ہمارے اوپر اسی طرح کے لوگ مسلط ہے. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہٹا دیں، وہاں پروفیشنل ٹیکنیکل بندے لگائیں. یہ ساری کمپنیاں بھاگنا شروع کر دیں، سب کمپنیاں بھاگنا شروع کر دیں. چیئرمین صاحب، یونیورسٹیز کی مشروم گروتھ ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اور کہا جاتا ہے کہ جو کوالٹی ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. تو آپ کے خیال میں انجینئرنگ پی سی نے جو ایکریڈیٹیشن یونیورسٹیز کو دی ہیں ایک ہول سیل، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے یا کچھ ایک سٹاپر لگا دینا ہمارے چاہیے؟ ٹینیور سے پہلے بھی ہول سیل دی جاتی تھی. ہم نے پہلے ہول سیل ڈپو بند کی، پھر ریٹیل دکانیں بند کی، اور کرنے کے بعد میرٹ پہ ہم نے دیا. اور 6 سال میں ہم نے جتنے روکے ہوئے تھے انسٹیٹیوشن جو کہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ہم یہ لائسنس دیتے کام کرنے کے، ایکریڈیٹ کرتے، ان کو اللہ کے فضل سے یہ اس وقت کے کرنٹ لوگ آئے، انہوں نے آتے پہلی میٹنگ کے اندر ان سب کو اپروو کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک بڑی ذمہ دار اتھارٹی ہے سر. پاکستان انجینئرنگ کونسل پورے پاکستان کی انجینئرنگ یونیورسٹیز کو ایکریڈیٹ کرتی ہے. کریکولم اس نے بنانا ہے، اس نے آگے انجینئرز کو رجسٹر کرنا ہے، اس نے پروفیشنل ایتھکس ان کو بتانے ہیں. اگر یہاں پہ وہ لوگ نہیں آئیں گے جو کریڈیبل لوگ ہیں، تو یہ تو پورا خالی یہ نہیں کہ آپ پی سی کو نام نہیں ہے کسی ادارے کا یا کمپنی کا. پی سی اس ادارے کا نام ہے جو ایک پورے انجینئرنگ نیٹ ورک کو، پروفیشن کو چلاتی ہے، بناتی بھی ہے اور چلاتی بھی ہے. انجینئر قریشی صاحب، آپ نے نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور عمران خان صاحب ان کے پیریڈ میں بحیثیت چیئرمین پی سی کام کیا، تو آپ کے خیال میں یہ جو 3 حکومتیں تھیں، کون سی حکومت انجینئرز کے لیے بہتر تھی، اور آپ کی جو آنے والی نئی حکومت ہے اس سے کیا ایکسپیکٹیشن؟ اللہ کے فضل سے مجھے تینوں حکومتوں کو پریزنٹیشن دینے کا موقع ملا، سروس اسٹرکچر کے اوپر بھی، انجینئرز کے ایشوز کے اوپر بھی، ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر بھی. لیکن مجھے تینوں سے مایوسی ہوئی، اس لیے کہ ان تینوں حکومتوں کے مائی باپ وہی جو میں نے ساری اپنی آج کی ڈسکشن میں جس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ سیکرٹریز ہیں، پرنسپل سیکرٹریز. یہ بیوروکریسی جو ہے نا، اس نے اس ملک کی تباہی اس نے کی ہوئی. اور ان تینوں کو ان کو سمجھ آ جاتی تھی بات جب ہم جا کے پریزنٹیشن دیتے تھے آ کے بیٹھ کے. لیکن اس کے بعد جیسے یہ پریزنٹیشن ہوتی تھی کہ انجینئرز کو سروس اسٹرکچر ملنے لگا، علیحدہ کیڈر بن جائے گا، یہاں سے ان کی سیکٹریز کی سیٹیں ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ انجینئرز کی جنگ ہے، انشاءاللہ یہ جیتیں گے. میں بالکل نا امید نہیں ہوں. مطلب ٹھیک ہے ان کا پورا کنٹرول ہے، لیکن اب ان لوگوں کو، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس ملک نے اب اس ملک کی معیشت جو ہے نا، پہلے تھی کہ معیشت کے اندر جان تھی، کہیں نہ کہیں سے پیسہ آتا رہتا تھا. اب وہ جان نہیں، کشن نہیں رہا. اب وہ کشن نہیں رہا. اب جب کشن نہیں رہا تو اب ان کو صحیح بندے لگانے پڑیں گے. ان کی مجبوری ہوئی، اگر نہیں لگاتے پھر اللہ پھر کیا ہو سکتا. یو آر اے بورن لیڈر. آپ یونیورسٹی دور میں آپ یونین کو آپ نے ہیڈ کیا،
پھر پی سی کو ہیڈ کیا. آپ ایک بزنس گروپ کے ماشاءاللہ چیئرمین ہیں, فور برادرز. تو کیا آپ کا کوئی پالیٹکس جوائن کرنے کا ارادہ ہے, اور اگر ایسا ارادہ ہے تو کس پارٹی کو جوائن کریں گے؟ بالکل پالیٹکس جوائن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرنا. میرا شروع میں بھی دیکھیں, اب آپ نے یو ٹی کی بات کی, اب یو ٹی کے اس وقت انجینئرس موجود ہیں, ہمارا وہاں بھی سلوگن تھا نو پالیٹکس. میرا پی سی کے اندر بھی یہی سلوگن تھا نو پالیٹکس. آج بھی سب پارٹیوں کے جو دوست ہیں ہمارے, وہ ہمارے دائیں دیش پاکستان کے اندر موجود ہیں. اس وقت بھی سب پارٹیوں کے دوست جو تھے یو ٹی کے اندر, ہمارے جو اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا قائد فیڈریشن کے نام سے, اس میں شامل تھے. تو میں تو جہاں سے سفر میں نے شروع کیا ہے, تو آخر میں جا کے یو ٹرن مجھے تو لینا ہی نہیں آتا. یو ٹرن کس طرح لیتے ہیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر چلے جاؤں, ہو نہیں سکتا یہ. اور انشاءاللہ میں وہاں نہیں جانا چاہتا جہاں میں چل نہیں سکتا. میں خود میں کہتا ہوں, مطلب جہاں جیسے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر نہیں چل سکتے, میں اس سیٹ پہ جا کے نہیں چل سکتا. میرا یہ پروفیشنل لائن تھی, میں اس پہ چلا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کی بھی مدد ہمیشہ ساتھ رہے گی. اور انجینئرس کے لیے ہم نے پہلے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور آئی ایم شیور کہ اللہ میاں اگر ہمیں دائیں انجینئرس پاکستان کو دوبارہ موقع دے گا تو ود دا پریویس ایکسپیرینس, کرنٹ فالس جو انہوں نے کی ہیں, جب ہم ان کو ساتھ کو میک اپ کر کے جب لے کے جائیں گے تو اسپیڈ آف ہائٹ, اسپیڈ آف گروئنگ انجینئرس, اور اسپیڈ آف امپلیمنٹنگ دا ریزولیشنز انشاءاللہ بہت تیز ہو. آپ کو سرنگ کے دوسری طرف امید نظر آ رہی ہے؟ از دیئر لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل؟ جب آپ ٹنل کے اندر جاتے ہیں نا, تو اس وقت روشنی کم ہوتی ہے, آرٹیفیشل روشنی ہوتی ہے. وہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے ٹو ٹیک ٹو دا ریئل لائٹ. انشاءاللہ ہر ٹنل کے دوسری طرف لائٹ موجود ہوتی ہے, انسان کو وہاں پہنچنا ہوتا ہے چاہے وہ اس کو کھدائی کر کے راستے میں اپنا راستہ تلاش کرے یا بنی بنائی ٹنل میں سے گزر جائے. آخری سوال, یور میسج فار انجینئرس. بس میں یہ کہوں گا کہ مطلب اگر یو شوڈ بی یونائٹیڈ. اس میں ہمارا جو ہے نا جی, کوئی دو پارٹس, آل پارٹیز, آل گروپس, وی شوڈ ورک فار انجینئرس, فار انجینئرنگ کمیونٹی. یہ انجینئرنگ کمیونٹی کے لیے کام نہیں ہوگا اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے, یہ اس ملک کو آگے لے جانے کا کام ہوگا. انجینئر گوز فار دا ڈیولپمنٹ, میڈیسن ڈاکٹرز گو فار انڈیویجول ہیلتھ. کمیونٹی ہیلتھ کی بات ہوتی ہے, وائرس آ جائے, کوئی نہ کوئی اس طریقے کے ایپیڈیمک شروع ہو جائے, لیکن ہم تو ہمیشہ ہی جنرل کی بات کرتے ہیں, جنرل کے پبلک کے ایشوز میں انجینئر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. بجلی دینی ہو آپ نے روڈز انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے ہو, آپ نے ڈیمز بنانے ہو, بی یونائٹیڈ آن دس تھنگ. اور یہ اس کی اویئرنیس دے. میری اگلی بات میں لاسٹ کہوں گا اپنے سارے دوستوں کو کہ ہم نے ان پڑھوں کو اپنے اوپر نہیں رہنے دینا. ان پڑھ جب تک نہیں چھوڑیں گے, یہ ہمارا چھوٹا نقصان ہے. جاوید قریشی یا میرا کوئی دوست یا میرا بھائی 22ویں گریڈ 21ویں نہیں جائے گا, یہ بڑا چھوٹا نقصان. لیکن اس ملک کا جو اس سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے ان بیوروکریٹس کے ہوتے ہوئے کہ ہمیں ٹاپ کی مینجمنٹ جب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی تو ڈیسیژن میکنگ ہماری سے غلط یہ کرواتے ہیں اور ذمہ دار ہمیں ٹھہرواتے ہیں. ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں, اپنے لیے بھی, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے بھی. انشاءاللہ we'll be together, this country will be prosper. خوشحال پاکستان ہو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ چیئرمین صاحب, تھینک یو.